دیکھنا علی کے منکر کئی لبادوں میں ڈھل رہے ہیں. بغض حیدر کی آگ ایسی کہ کئی منافق ہی جل رہے ہیں. علی کا کھا کے علی کو پھونکے یہ تیری فطرت ہے، ورنہ ملا تیرے جیسے ہزاروں کتے علی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں. علی اور ولی اللہ نہیں چھوڑ سکتے، عزادار یہ شبیر نہیں چھوڑ سکتے، سید کی عزت پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے. تو جو ہے علی اور ولی اللہ پہ کوئی سمجھوتا نہیں، ولایت علی پہ کوئی کمپرومائز نہیں. شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ تو نکال رہا ہے، میں نکل رہا ہوں. اب میرا بھی وعدہ ہے میں صراط مستقیم پہ رکوں گا، دنیا کو ہٹاؤں گا، لوگوں کو صراط مستقیم کے قریب نہیں آنے دوں گا. قبلہ آپ تائید فرمائیں گے، آپ تائید فرمائیں گے تو میں جملے کہہ سکتا ہوں. میں لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا. آؤ اسلام آباد میں کہیں بیٹھ جاتے ہیں، پہلے یہ طے کرو یہ صراط مستقیم ہے کیا. جس سے شیطان ہٹا رہا ہے شیعہ کتابیں چاہو گے تو ممبر پہ ڈھیر لگانے کے لیے تیار ہے. کتنے خطبوں میں رباط سے علی کہہ گیا کہ میں ہی علی صراط مستقیم ہو، حتیٰ کہ اہل سنت بھی لکھے کنز الامال کے صفحہ نمبر 258 پہ ملا علی متقی جیسا بندہ بھی لکھ گیا ہے کہ مدینے کی مسجد میں کائنات کا نبی خطبہ دے رہا تھا. ایک صحابی اٹھا، یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم. نبی نے چہرہ پھیرا، صحابی پھر اٹھ گیا، یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم. نبی نے رخ بدلا. تیسری دفعہ وہ صحابی اٹھنے لگا، یہ مسجد کے دروازے پہ ابو طالب کا بیٹا علی آ گیا. رسول نے اپنے سوال کو دوبارہ دوہرا، اسے کہا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے. رسول نے اپنی دائیں ہاتھ کی مجھے شہادت کو 3 مرتبہ علی کی طرف کہا، ھذا علی صراط مستقیم، ھذا علی صراط مستقیم، ھذا علی صراط مستقیم. ابلیس نے کہا تھا میں بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا. ہمیں ابلیس کے پروگرام کا پتہ چل گیا، یہ بندوں کو لا الہ سے نہیں روکتا، علی ولی اللہ سے روکتا. ابلیس قریب کھڑا ہو کے سننا شروع کر دیتا، یہ پڑھتا رہتا ہے وہ سنتا رہتا ہے، یہ پڑھتا رہتا ہے وہ سنتا رہتا ہے. یہ مصلی بند کرتا ہے، ابلیس کہہ کر لگا کے چلا جاتا ہے. ابلیس کہتا ہے خدا تجھ پہ لعنت کرے، اگر تیری قبول ہونی ہوتی تو میری بھی ہو جاتی، کیونکہ میں بھی حجت کا منکر، تو بھی حجت کا منکر. علی کے بغیر کوئی خدا نہیں، حسین کے بغیر کوئی خدا نہیں. علی ولی اللہ ہمارا دین. عزادار یہ حسین رسم نہیں، رواج نہیں. اسی بادشاہ امام حسن علیہ السلام کی عزت کے لیے 2 جملے کہنا چاہوں گا، اجازت سے. جس بادشاہ نے حکومت سامنے ٹھوکر ماری، اٹھاؤ یہ تاکہ میرے بابے کی عزت کا صدقہ ہے. کوئی بھی ممبر میں بیٹھ کے میرے بابے علی کو نہیں بھونکے گا. پھر اٹھاؤ یہ تخت، یہ تاج میرے بابے کی عزت کا صدقہ ہے. زمانہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، شاید امام حسن کو لڑنا نہیں آتا تھا. حسن کی جگہ حسین بھی ہوتے تو یہی کرتے جو امام حسن، اور امام حسین کی جگہ امام حسن بھی ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسین. جی حسن نے سلو کی، حسن نے سلو نہیں کی، حسن سے سلو کی گئی. اہل زبان تشریف بالکل ایسے ہی جیسے حسین نے جنگ نہیں کی، حسین سے جنگ کی. اور میرے بادشاہ نے جو شرائط لکھوائی تھی وہ شرائط علی کی تلوار جیسا کام کر رہی تھی. حسن نے کہا شرط مانے کہ آج کے بعد قرآن و سنت پہ عمل کرے گا. حکومت لینے والوں کو جلدی تھی، انہوں نے جلدی سے دستخط کر دی. یہ نہ دیکھا حسن کتنی بڑی جنگ جیت کے چلے گئے. حسن نے کہا تو مان، تو قرآن پہ بھی عمل کرے گا، سنت پہ بھی عمل کرے گا. اس نے دستخط کر دی اور تاریخ میں لکھوا دیا. اس کا مطلب ہے اس سے پہلے نہ عمل قرآن پہ تھا نہ ہی سنت. کاغذ قلم خود لے کے امام حسن کی دہلیز پہ آئے. حسن شرط لکھوا، ہم مانتے ہیں. کاغذ قلم کا آنا تھا. حسن نے نانے کی قبر کی طرف منہ کیا. فرمایا نانا جنگ تو جیت گیا حسن، یہ وہی نہیں جن سے تو نے مانگا تھا. انہوں نے انکار کیا تھا. آج کاغذ قلم لے کے دہلیز حسن پہ کھڑے. تدبر ہے، حکمت ہے میرے بادشاہ کا. علم جیسا علی کا تھا، بہادری جیسے علی کے پاس تھی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید جنگ نہ کرنی آتی تھی. ایک جملے میں بتاؤں امام حسن علیہ السلام کی شجاعت کو. عباس حسن کے شاگرد تھے. ابو الفضل العباس کو جنگ صفین میں میدان میں بھیج کے ٹیلے پہ نیزہ اور تلوار چلانے کا طریقہ حسن سکھا. جناب عباس کے بھی استاد اور کتابیں بھری پڑی ہیں. جنگ صفین میں جب دریا پہ قبضہ ہوا تو علی کے نوکروں نے آ کے کہا مولا پانی پہ قبضہ ہو گیا.
علی خاموش ہے یا پیچھے بجلی کسی تیزی سے گھوڑا سوار نکلا. علی نے پیچھے سے بات کہا حسن تو کہاں جا رہا ہے؟ فرمایا بابا ان سے جا کے پوچھو پانی میری ماں کا حق ہے اور حسن اپنی ماں کے حق میں کسی کا قبضہ برداشت نہیں کرے. بہادری شجاعت. اور جب حاکم شام نے مسجد میں بیٹھ کے بیعت کروانی شروع کی اور امام حسن شام کے وقت مسجد میں پہنچے تو اس کے پاس سونے کے سکوں کے ڈھیر تھے. جو بیعت کرنے آتا اسے دیکھتا, اس کی شخصیت کے مطابق اسے نواز رہا تھا. شام کے وقت امام حسن آئے. امام حسن کا مسجد میں آنا تھا. اس نے اپنے نوکر سے کہا اب تک جتنا خزانہ تقسیم کیا ہے اس کا دگنا حسن کے قدموں پہ رکھا. دگنے خزانے کا امام حسن کے قدموں پہ آنا تھا. امام نے کہا یہ مجھے کیوں دے رہا ہے؟ اس نے کہا اٹھا کے لے جا, حسن میں ہندا کا بیٹا ہوں. اس نے اتنا جملہ کہا یا امام حسن پلٹے. سامنے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آ رہا تھا. جو بولا سنیے گا, دوڑتا ہوا امام حسن کے قریب آ کے کہا مولا میں نے منت مانی تھی, میری منت پوری ہوئی ہے. میں نے منت مانی تھی, میری منت پوری ہوگی, میں آپ کی نالین سیوں گا. مولا میں نالین سی کے لوں. مولا نے فرمایا ہم نے تیری منت کو قبول کیا. اسے کہا مولا ایک منت تھی ایک حسرت تھی, منت پوری ہو گئی, حسرت پوری کرنی ہے. امام نے کہا حسرت کیا تھی؟ اس نے کہا منت تھی نالین سیوں گا, منت پوری ہو گئی. حسرت تھی ہاتھوں سے پہناؤں گا. حسرت یہ ہے اپنے ہاتھوں سے آپ کے قدموں پہ, قدمین مبارک پہ یہ نالین رکھو. اس نے اپنے ہاتھ سے امام کے دائیں پاؤں پہ نالین پہنا. امام نے پیچھے مڑ کے خزانے کا ڈھیر دیکھا. امام نے کہا اٹھا, تو نے دشمن کے دربار میں میری عزت کی ہے, یہ سارا خزانہ میں تجھے دیتا ہوں. حاکم شام نے کہا حسن سخاوت کرنے سے پہلے خزانہ دے گی. امام نے کہا چپ ہو جا, میں فاطمہ کا بیٹا.